موساة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأهل. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا شريك ولا مشارك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ آج میرا موضوع اس پر ہے کہ شکر ادا کرنا، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ قرآن پاک میں واضح آیا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، ضرور بالضرور بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نہ شکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ علماء کی اصطلاح میں شکر کسے کہتے ہیں؟ حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک دفعہ ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے یہ آیت پڑھی اعملوا آل داؤد شکرا۔ یہ اس آیت کی پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو شخص 3 امور کرے گا، 3 کام کرے گا، تو وہ آل داؤد کی فضیلت میں داخل ہو جائے گا، وہ یہ والی فضیلت حاصل کر لے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 کام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رضا اور غضب، ان دونوں حالتوں میں انصاف پر قائم رہنا۔ رضا اور غضب میں دونوں حالتوں میں انصاف پر قائم رہنا، اور دوسرا غنا اور فقر میں اعتدال پر قائم رہنا۔ غنا اور فقر میں اعتدال پر میانہ روی میں پر قائم رہنا، اور علانیہ اور خفیہ دونوں حالتوں میں اللہ تعالی سے ڈرنا۔ تو جو یہ 3 امور کر دے گا وہ آل داؤد کی فضیلت میں داخل ہو جائے گا، اس فضیلت کو حاصل کر لے گا۔ تو علماء کی اصطلاح میں شکر اس کا نام ہے، اور شکر والی کیفیت ہر وقت ہر حالت میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب کوئی کسی سے پوچھے کیا حال ہے تو وہ اپنی پریشانی کا حال شروع کر دے کہ میرا تو برا حال ہے، میری بری حالت ہے، میرے اوپر فلاں فلاں قرضے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اس سے پھر جو نعمت اس کے پاس ہے اس کی ناشکری ہوتی ہے، مزید ناشکری کرنے کی وجہ سے پریشانی کے حال میں ڈوب جاتا ہے۔ تو ہر حال میں شکر ادا کروں۔ تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے سے ایک لنگڑا آدمی، دونوں پاؤں سے معذور، دونوں ہاتھوں سے معذور، اس کو لے جا رہے تھے۔ تو بزرگ فرمانے لگے کہ یہ اس کے پاس بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ پاس بیٹھنے والے کہا کہ اتنا اس کے ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، کیسے اس کے پاس اتنی بڑی نعمت؟ فرمایا کہ اس کا پیشاب آسانی کے ساتھ آتا ہے، یہ کھاتا ہے جو کچھ آسانی سے پیشاب و خانہ کر لیتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، دماغ دیا، دونوں ہاتھ دیے، دونوں پیر دیے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ مال دیا، مال الگ ایک نعمت ہے، اور اعضاء و جوارح دیے، یہ اپنی ایک بڑی نعمتیں ہیں۔ اس لیے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم۔ کوئی کسی کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے ہیں کاروبار کا کیا حال ہے، تو جواب میں کہتے ہیں وہ ہمیں بہت پریشانی ہے، برا حال ہے، وہ جو حالت اس کی اچھی ہوتی ہے وہ بھی بری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی جتنی بھی دعائیں ہیں، مصنون دعائیں ہیں، جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا، نبی علیہ السلام کی مصنون دعا پڑھتا ہے۔ کھانا کھاتا ہے، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یہ دعا پڑھتا ہے۔ اس پر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو یہ شکر ادا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر نعمت میں یہی کہے۔ تو نوح علیہ السلام کو عبدًا شکورا کا لقب اس لیے ملا کہ جو کام بھی کرتے شروع بسم اللہ کہتے اور آخر میں الحمدللہ کہتے۔ ہم بھی اپنے اس ترتیب پر قائم رہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں۔ کوئی حال پوچھے تو کہے الحمدللہ، کبھی یہ نہ کہے کہ میرے بہت بری حالت ہے۔ ایک آدمی ہے 50 سال 40 سال ان اعضاء سے چلتا پھرتا ہے، جب گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے تو کہتے بس جزا فضا کرتے ہیں، میرے گھٹنے میں درد ہے، میرے فلاں درد ہے، فلاں درد ہے۔ یہ ایک قسم کی ناشکری کی کیفیت آ جاتی ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ 40 سال تک میں صحیح سلامت رہا، میرے اعضاء صحیح سلامت تھے، چلتا پھرتا تھا، کوئی میرے اوپر ایسی بات نہیں آئی۔ آج اگر آ گئی ہے تو اس پر شکر کی کیفیت کرے، کیفیت پیدا کرے، نہ شکری نہ کرے کہ اللہ نے اتنے سال مجھے صحیح سلامت رکھا۔ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے، ان کا جب آپریشن ہوا، ٹانگ کاٹی گئی، تو ان کے پاس جو بھی آتا حال پوچھنے کے لیے کہ کیا حال ہے، تو کہتے ہیں الحمدللہ، میرے دونوں بازو ٹھیک ہے، میری زبان ٹھیک ہے، میرے کان ٹھیک ہے، کبھی اس ٹانگ کا کبھی نام نہیں لیا کہ میری ٹانگ کاٹی گئی، جزا فضا کبھی نہیں کیا۔ تو ہر حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، شکر ادا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ ہم بھی ہر نعمت پر شکر ادا کیا کر اپنی عادت بنائیں، تو اس کے لیے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق۔ عروسات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأن